أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وہ یہودیوں کے لیے جو اپنی کتاب میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق تبدیلی کرتے تھے تاکہ ان کی جیب گرم رہے اور ان کا کام چلتا رہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی پیدا کی جائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام، اس میں حرف کا بدل دینا یا لفظوں کا بدل دینا یا اللہ کا پیغام چاہے وہ تورات کی شکل میں ہے یا انجیل کی شکل میں ہے یا وہ قرآن پاک کی شکل میں ہے، تو اللہ کے کلام میں لفظی تبدیلی کرنا یا اللہ کے کلام میں معنوی تبدیلی کرنا، یعنی معنی تبدیل کر دینا، بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام ایسا ہے، ان لوگوں کی سزا جو ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے جو کافر ہوں گے اور اسی وادی میں جائیں گے. ویل وادی کہی گئی ہے. ویل وہ وادی ہے جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فویل، پس ویل ہے. ویل کا مطلب یہاں ہلاکت، تباہی، بربادی. پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، نل کتاب، کتاب کو، یعنی کتاب سے مراد تورات، یہ یہودی جو کرتے تھے، جو لکھتے ہیں کتاب میں یا کتاب کو لکھتے ہیں، بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے. یعنی تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثم، پھر، یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا، یہ ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. کتاب میں لکھتے تو اپنی طرف سے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. کتنا بڑا یعنی جھوٹ بولتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لیشترو، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ خرید لیں یا لے لیں، بہی، اس سے یا اس کے بدلے سے، ثمناً قلیلا، کچھ حقیر رقم. کیونکہ دنیا میں چاہے وہ بندہ اربوں خربوں روپے بھی لے لے یا پاؤنڈ لے لے یا ڈالر لے لے، یہ جتنا بھی اس کو دنیاوی فائدہ ہوگا، آخرت کے مقابلے میں تو یہ قلیل ترین ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ کے نزدیک تو اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی کتاب میں خیانت ڈالنا ہے. گویا اللہ کی کتاب میں کسی لفظ کو چھپا کر اس کے بدلے میں اور لفظ لکھ دیا جائے
تو یہ گویا اللہ کے کلام کے ساتھ ناانصافی اور خیانت ہے۔ جیسے اللہ کی کتاب یا اللہ کا کلام ایک بندے کے پاس امانت ہے، اس کے اندر اگر ہٹا کر اس میں کچھ لفظ اپنی طرف سے ڈال دیا جائے تو گویا بندے نے خیانت کر لی، دھوکہ دیا۔ کس کو؟ اللہ کو۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ وہ کام یہ لوگ کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بدلے یہ جو کچھ لیتے تھے وہ حقیر سی دنیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ ساری دنیا کے برابر بھی مال ہو، اس اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فویل لہم، پس تباہی بربادی ہے، مما کتبت، مما اس پر جو کچھ کہ یہ لکھتے ہیں، ان کے لکھنے پر تباہی ہے، ان کی بربادی ہے۔ ایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں یا ان کے ہاتھ جو لکھتے ہیں۔ وویل لہم، اور ویل ہے یعنی تباہی بربادی ہے ان کے لیے، مما یکسبون، جو وہ کماتے ہیں، یعنی لکھنے کے بعد وہ کماتے ہیں، یعنی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ لکھیں گے تو اس کے بدلے میں لوگوں سے جو ان کو ملے گا فائدہ، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو، روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، یا دنیاوی کوئی اور منافع ہو یا بہتری ہو یا فائدہ ہو، یہ سب تباہی ہے، بربادی ہے، ککھ نہیں ان کا بچے گا، اور ویل جو ہے اس میں جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور اس میں بار بار اللہ نے ویل فرمایا۔ ویل کا مطلب تباہی بربادی ہے، اور ویل جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس کی آگ بہت تیز ہے، اور اس کے اندر وہ اتنی گہری ہے کہ جس میں جب کافر کو ڈالا جائے گا تو وہ لڑکتا رہے گا، لڑکتا رہے گا، اس کو اس جہنم کی وادی یعنی ویل کی تہہ تک پہنچنے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے، یعنی اتنی گہری ہے۔ تو 40 سال اس کو لگ جائیں گے اس کی گہرائی تک، یعنی اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے، جس کا نام ویل ہے، جو جہنم کی وادی ہے۔ کافروں کو اس میں ڈالا جائے گا، اور یہ لوگ جو اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، تحریف لفظ جو ہوتا ہے نا، یعنی حرف کا بڑھا دینا، حرف جو ہے لفظ یعنی حرف جیسے الف با تا سا، حرف کا بڑھا دینا یا کم کر دینا، یا اس طرح سے مطلب میننگ بدل جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اللہ کا کلام اب ایسے ہو گیا ہے، یعنی ان کی خواہشوں کے مطابق اللہ کے کلام میں تبدیلی پیدا کر دینا، لفظی لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی، دونوں طرح سے اگر تبدیلی پیدا ہو جائے یا ایک طرف سے ہی کی جائے تو یہ سب اللہ کے کلام میں، جو اللہ کا کلام جو امانت ہے، امانت میں خیانت کرنا ہے اور دھوکہ دینا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا ہی گناہ ہے، اور ایسے بندے کی سزا جو ایسا کرے گا کافروں کے ساتھ ہے، اس وادی میں اس کو ڈالا جائے گا جو جہنم کی وادی، جس کو ویل کہا گیا ہے، جس کی آگ بڑی تیز ہے، سخت ہے، اور اس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور جب بندہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کو اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے لڑکتے لڑکتے 40 سال لگ جائیں گے۔ اب دیکھیں جیسے یہ لوگ، یہ یہودی جو تھے مدینہ شریف میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے تو انہوں نے پہلے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ اب ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اور اپنی کتاب تورات جو ان کے پاس تھی
اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی تھی کہ کس طرح کے ہوں گے، یعنی اور یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین چہرے والے ہوں گے، درمیانی قد ہوگا، لیکن جب لوگوں میں کھڑے ہوں گے تو یہ سب سے اونچے نظر آئیں گے۔ پھر ان کی آنکھیں مبارک سیاہ ہوں گی اور گندمی رنگ ہوگا، تو ان کے بال جو ہیں وہ نہ بالکل سیدھے ہوں گے اور نہ بالکل ٹیڑھے ہوں گے۔ یہ صفات تھیں جو کہ ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا، جب دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسرائیل سے تو آئے نہیں، وہ تو بنی اسماعیل سے آ گئے، یعنی کہ یہ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آئیں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر آتے رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر جو ان کے آتے رہتے تھے پہلے سے، تو یہ سمجھتے تھے وہ آئیں گے تو ہمارا بھرم قائم رہ جائے گا اور ہماری عزت شان جو ہے اسی طرح رہ جائے گی۔ لیکن وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے تو ان کو پریشانی ہو گئی، یہ حسد کرنے لگ گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ اب لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں، جو کیونکہ وہ بہت بڑے اس کے گروہ تھا، بہت بڑا سا، جو لوگ تورات کو پڑھتے ہی نہیں تھے، لیکن وہ انہی مولویوں کے اور انہی علماء کے زیر اثر تھے، جیسے یہ ان کو کہتے تھے ویسے کرتے تھے، اور ان کی جیب گرم بھی کرتے رہتے تھے، ان کی خدمتیں بھی بہت ہوتی رہتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اب جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اسلام جب اس حالت میں ہوگا کہ یہ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں، اب یہ اگر مسلمان ہو جائیں گے تو پھر یہ ادھر جائیں گے، مسلمان جو علماء کرام ہوں گے ان کے پاس جائیں گے، ہمارا جو ہے وہ کباڑا ہو جائے گا، ہمارے پاس آئے گا کوئی نہیں، تو ہمارے پاس نہ پیسے آئیں گے، نہ ہماری عزت شان کوئی کرے گا۔ یہ حسد پیدا ہو گیا ان میں۔ تو پھر انہوں نے اس حسد کی بنیاد پر جو ہے اپنی کتاب تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات تھیں ان کو بدل دیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے ہوں گے، لیکن جب وہ اپنے لوگوں کے پاس کھڑے ہوں گے تو بڑے سے اونچے معلوم ہوں گے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو بدل کر اس میں لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے قد والے ہوں گے۔ پھر انہوں نے، جبکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سیاہ ہوں گی، لیکن انہوں نے اس کو بھی بدل کر لکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ پھر جو ہے تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ سیدھے ہوں گے اور نہ بالکل ٹیڑھے ہوں گے، پھر انہوں نے اس کو بھی بدل دیا، انہوں نے اس میں لکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے جن کے بال بالکل سیدھے ہوں گے۔ اسی طرح سے یہ انہوں نے تبدیلیاں کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے، جس میں سے میں نے یہ بیان کیا ہے صفات۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صفات جب بدل دیں، اب وہ لوگ جو لکیر کے فقیر تھے، یا جو صرف علماء کرام اور مولوی صاحبان کی باتوں کو مانتے تھے، اب دیکھیں نا آج کل بھی تو اسی طرح ہے، پڑھے لکھے بھی بے وقوف ہیں کہ وہ ان پڑھ ہی لگتے ہیں، کہ جتنا زیادہ پڑھے ہوئے ہیں قرآن کی تفسیر، قرآن کو مکمل سمجھ بوجھ تو لوگ رکھتے ہی نہیں ہیں، اور چاہے وہ یونیورسٹیوں میں اعلیٰ ڈگریاں لے لیں، لیکن دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ وہ ان کا تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑا گروہ ہے ہمارے مسلمانوں میں بھی، جو کہ ان پڑھ حضرات ہیں، یعنی
पढ़े लिखे अनपढ़ हैं कि उनको कुरान पाक की समझ नहीं है, तो क्या करते हैं वो लोग जो हैं वो सिर्फ जो बड़े आलिम दीन हैं या फ़िरके के सरबराह हैं वह उनकी बातों पर ही भरोसा करते हैं। तो इसी तरह की हालत उनकी थी और फिर उन्हीं के साथ वो लोग मुंसलिक थे। अब क्योंकि उन्होंने सिफ़ात पहले जो बताई थी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो सिफ़ात देखकर ये लोग जो हैं बहुत सारे मुसलमान हो गए थे। फिर क्या हुआ कि कुछ लोग जो इनके बहुत ज़्यादा करीब थे, एक गिरोह जो कि इनके ऊपर डिपेंड करता था, ये जो मौलवी साहबान उलमा कराम थे, इन्होंने कहा ये ग्रुप जो है ये लोगों का हमसे ना जाए, तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात तब्दील कर दी। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आ गए और उनको जाकर ये लोग देखा करते थे, तो क्योंकि इन्होंने बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे कद वाले होंगे, जबकि तो वो तो असल तो था वो दरमियाने कद वाले होंगे। तो इन्होंने देखा ये तो लंबे कद वाले हैं नहीं। फिर लिखा था कि इनकी आंखें मुबारक नीली होंगी, इन्होंने गलती से जो गलत करके लिख दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे तो उनकी आंखें मुबारक वो स्याह थी। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक देखते थे तो इन्होंने लिख दिया गलत, जो लिख दिया था कि ये तो सीधे होंगे, वो सीधे नहीं होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक मुंगराले थे, यानी ना बिल्कुल सीधे थे ना बिल्कुल टेढ़े थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखते थे ये लोग और देख कर फिर वो कहते थे ये तो अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्ला, ये तो नबी नहीं है और नबी शायद आना है। तो इस वजह से ना वो लोग फिर इस्लाम कबूल नहीं करते थे, वो इन्हीं के करीब ही रहते थे, क्योंकि इन्होंने सिफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तब्दील कर दी थी, तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जब जाते, तो जो इन यहूदियों की तरबियत याफ्ता थे या इनके ऊपर डिपेंड करते थे, तो वो कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये नबी तो नहीं है, ये तो और इनकी सिफ़ात जो बताई हुई हैं वो तो इनमें तो है नहीं। इस तरह से इन लोगों ने जो है वो कुरान उनकी जो किताब थी तौरात में तब्दीली पैदा करके उनको लोगों को अपने लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतनफ़िर कराया और इन्होंने इस तरह का काम किया जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों की तबाही है। वो जो लिखा इन्होंने तब्दीली की अपनी किताब में, उन पर भी तबाही है और उसी बेस पर उनके लिखे हुए पर भी तबाही है, उनके लिए बर्बादी है। और इन्होंने जो उनसे पैसे लेते थे या उनसे जो अपने जो तोहफे तहफ़ लेते थे, वही भी अल्लाह ताला ने फरमाया उन पर भी तबाही बर्बादी है उनके लिए। और इनकी जगह जो है वो वैल है, वो आग वाली वादी है जहाँ काफिरों ने जाना है और जहाँ पर जाते जाते 40 साल लड़खते हुए उसकी तह तक पहुँचने में लग जाते हैं, तो ये लोग वहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर ये भी है, यही चीज़ फिर बाद में जो इन्होंने अपनाई, बाद में यही बात जो है इन्होंने भी अपनाई जो ईसाई हैं। अब वो भी अपनी किताब के अंदर आजकल तो ये होता है कि हर साल वो तब्दीली करते हैं कि वो माहौल को देखते हैं, लोगों को क्या चाहिए, लोगों की डिज़ायर्स क्या हैं, ख्वाहिशात क्या हैं, वो भी उसी के मुताबिक अपनी किताब में तब्दीली कर देते हैं ताकि किताब जो है उसको कहते हैं अप टू डेट होती रहे, लोगों के ज़रूरियात पूरी करती रहे। इस तरह के हालात बनाए हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला इतना मेहरबान है, कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने ज़िम्मे ले ली है, क्योंकि पहली किताबों की हिफाजत जो थी अल्लाह ने उनकी जो पैगंबर थे उनकी उम्मतों को दे दी थी, इसलिए उन्होंने उसमें तब्दीलियां पैदा कर ली।
لیکن قرآن پاک میں کوئی بندہ لفظی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی جو ہے ذمہ داری حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی لے لی ہے، جس طرح کہ سورۃ الحجر میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن پاک کو، اس ذکر پاک کو ہم نے خود ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی بے شک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو ہم نے خود ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں۔ اور تو قرآن پاک تو ایسا ہے کہ اتنی بابرکت کتاب ہے، اور اس کو تو ہاتھ بھی لگانا ہو تو پاک صاف ہو کے لگانا پڑتا ہے، یعنی وضو کے ساتھ لگانا چاہیے، پاک صاف ہو کر، ایسے ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے، اس کو چھونا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ نے سورۃ واقعہ کے اندر فرمایا، لا یا مسہ الا المطہرون، لا نہیں، یا مس کرنا، ٹچ کرنا، لا یا مسہ، اس کو مس ہی نہ کرو، ٹچ ہی نہ کرو قرآن پاک کو، الا المطہرون، الا کا مطلب مگر، مطہرون کا مطلب پاک صاف، جب تم پاک صاف ہو تو پھر اس کو ٹچ کرو، اس کو ہاتھ لگاؤ، اس کو چھوؤ، ورنہ اس کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ۔ تو جو قرآن پاک اتنی متبرک ہے، جس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا تو وہ ایسا پلیت ہاتھ جس نے تبدیلی کرنی ہے تو وہ اس کے اندر کیسے کرے گا، جبکہ اس کی ذمہ داری تو اللہ نے خود لے لی ہے۔ اور پھر وہ جو شیطان جو بندے کا ساتھ دیتا ہے، جو تبدیلی کرانے کے لیے بندے کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ ایسا بڑا گناہ کرے، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں میں بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محفوظ کر دیا ہے، کیونکہ وہ شیطان قریب ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما لیا ہے کہ جب اس کو قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرو تو اس کی پڑھنے کی دعا کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ سے، وہ جو شیطان ہوتا ہے ڈسٹرب کرنے والا، پرابلم کرنے والا، اس سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ جب اللہ کی پناہ بندہ مانگ لیتا ہے تو شیطان بندے کے اندر وہ خیال ہی نہیں پیدا کرتا کہ اس کے اندر کچھ ایسی ایڈیشن یا کچھ تبدیلی کر سکے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے پہلے اللہ نے خود ہی فرما دیا قرآن پاک کے اندر کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس تم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ گویا قرآن پاک کو کھولنے سے پہلے ہی آپ پڑھتے ہیں، جب بندہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پڑتا ہے، حکم ہو گیا جب اللہ نے فرما دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تم قرآن پاک کو پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان رجیم سے، پھر آپ کو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت خود لے لی ہے، اب قیامت تک اس میں تو کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو علماء کرام ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ دو کام غلط کرتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ بھی اسی سزا کے پھر مستحق ہوں گے۔ پہلا غلط کام کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ اس کے معنی میں تبدیلی کرتے ہیں، معنی یعنی کہ میننگ جو ہے، میننگ تبدیل کر کے نا لوگوں کو بے وقوف بنانے والا کام یہ دیکھا گیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی جو دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ اپنے مزاج کے مطابق وہ، کیونکہ قرآن پاک میں ایسا ہے کہ بعض باتیں جو ہوتی ہیں نا تو وہ حکم الہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر حکم آتا ہے اسی کے بارے میں، پھر دوسری جگہ اس کا حکم آتا ہے، پھر اس کا حکم تیسری جگہ آتا ہے، پھر جا کر تیسری، یعنی مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بعض احکام سیریز میں فرمائے ہیں، مسلسل ایک بات آتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا حکم آتا ہے،
پھر اسی ٹاپک پر تیسرا آتا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک بات مکمل ایک آیت میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا پڑتا ہے، پورا قرآن پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس کا جواب پھر ملتا ہے کہ جب بندہ دیکھتا ہے آگے سیریز میں اس بات کا، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی آیت سے فیصلہ کر لو اور پھر کہہ دو کہ یہ جی ٹھیک ہو گیا سب کچھ۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے، جیسے شراب کا ہے، شراب الکوہل جس کو کہتے ہیں، اب یہ جو شراب پینے کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اس کو حرام نہیں فرمایا، 3 جگہ پر۔ پہلے آپ کو سورہ بقرہ میں جانا پڑے گا، پھر سورہ نساء میں جانا پڑے گا، پھر سورہ مائدہ میں جانا پڑے گا، تو پھر حرام ہوا۔ میں آپ کو اس کی مثال یہ دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں سورۃ بقرہ 219 نمبر آپ آیت کھولیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر، یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسری، اور گیمبلنگ جو ہوتی ہے اس کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، قل فیہما، لوگوں کو فرما دیں، فیہما کا مطلب اس میں، یعنی ان دونوں میں، اسمن کہتے ہیں گناہ کو، کبیر کا مطلب بڑا، لوگوں کو بتا دیں کہ اس میں گناہ تو بڑا ہے، ومنافع، اور منافع بھی ہے، للناس، لوگوں کے لیے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے کہ یہ جو شراب اور جوا ہے یہ گناہ بڑے ہیں، لیکن ان میں لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا، اور اس میں جو اس کا جو گناہ ہے، اکبر، گناہ بڑا ہے، من نفعہما، اس کے نفع سے گناہ بڑا ہے، یعنی اس میں جو نفع آتا ہے، لوگوں کو منافع ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ان کے فائدے سے اس کا گناہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا پہلی آیت میں، 219 نمبر آیت سورۃ البقرہ میں، یہاں پر شراب حرام نہیں ہوا، لیکن یہ فرمایا گیا کہ یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، شراب ہو یا جوا ہو۔ یہ آج کل دیکھیں نا، مسلمان جو ہے جوئے کی دکان جو ہوتی ہے نا، گیمبلنگ بیٹنگ شاپ جو ہوتی ہے، اس کے اندر بہت مسلمان ہوتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ بعض مسلمانوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں نا، اس کے اندر بھی شراب رکھتے ہیں، جبکہ یہ جو ہے اسی آیت، ایک آیت پر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ بعض بندوں نے یہ بات بھی کی ہوئی ہے اسی ایک آیت پر، بھئی یہ ایسی چیز ہے، گناہ تو بڑا ہے لیکن منافع ہے، لیکن اس آیت میں حرام تو نہیں ہے نا۔ لیکن یہ جو ہے نا اسلام کو ادھورا پیش کرتے ہیں، ایسے مولوی صاحبان سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو یہ گناہ ہے، اور جب بھی فیصلہ ہوتا ہے پورا قرآن پڑھ کے ہوتا ہے۔ علماء کرام جو مفتی صاحبان ہیں ماشاءاللہ، وہ پورا قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو ہے احادیث پڑھتے ہیں، پھر وہ فقہ پڑھتے ہیں، پھر وہ کافی کچھ نالج حاصل کر کے پھر اس حالت میں ہوتے ہیں کہ فیصلہ کریں، اس کو پھر فتویٰ دیں۔ لیکن یہ جو عام نام نہاد لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی چھوٹی باتوں پر فیصلے دے دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ ناراضگی کا اظہار بھی فرماتا ہے، اور قیامت کے دن حشر بھی ان کا خراب ہے، کیونکہ یہ شراب کی ایک بات جس میں اس کو حرام نہیں کیا گیا۔ اب دوسرا اسی کے بارے میں دیکھ لیں، آگے سورہ نساء میں آیت نمبر 43 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربو، قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ، قریب نماز کے نہ جاؤ، وانتم سکارا، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا، حتیٰ کہ تم جاننے والے بن جاؤ، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، یعنی جو تم کہتے ہو پتہ چل جائے میں کہہ کیا رہا ہوں، اپنی کہی ہوئی بات کو سمجھنے والے بن جاؤ، تب تم نماز کے قریب جا سکتے ہو، ورنہ تم نماز کے قریب نشے کی حالت میں جا نہیں سکتے۔ گویا شراب پینے سے، جب پہلے جب شراب لوگ پیتے تھے، جب یہ آیت آئی تھی تو پھر بھی پیتے تھے، تو وہ حرام تو نہیں تھا، لیکن کیا ہوا کہ کسی نے شراب پی کر نماز پڑھ لی تو اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کے بدلے میں کچھ اور غلط باتیں بندہ کہہ گیا، تو جب وہ کہہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں اللہ کے نماز کے قریب ہی نہ جاؤ۔ تو اب یہاں پر نشہ جو ہے یہ شراب ہی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی وہ چیز جو نشہ دینے والی ہے، وہ بھی اللہ نے فرمایا اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا، کیونکہ جب تک تم
اپنی جو کی ہوئی بات ہے اس کو سمجھ نہ سکو تو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ گویا اس میں شراب بھی آ گئی اور بھی نشے والی چیزیں آ گئیں، وہ سارا کچھ۔ پھر جو ہے نا اب دیکھیں یہ شراب اب بھی حرام نہ ہوا، دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ نساء کی، لیکن اب تیسری آیت جو ہے سورہ مائدہ جو ہے آیت نمبر 90 میں جا کر یہ حرام ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک جو شراب ہے، والمیسر، اور یہ جوا، اور والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب جوا اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ شیطان کے عملوں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، فاجتنبوہ کا مطلب ہوتا ہے ان سے کٹ آف ہو جاؤ، ان سے اب دوری اختیار کر لو، ان سے اجتناب کرو، یہ منع ہو گئی ہیں آپ کو، اب یہ ختم ہو گئی ہیں، حرام ہو گئی ہیں۔ لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو ان کو چھوڑ دو، یہ حکم آ گیا، اب یہ حرام ہو گئی۔ شراب بھی حرام ہو گیا، جوا بھی حرام ہو گیا، بت پرستی، دوسرے بت اس طرح پانسے پتہ نہیں کیا، وہ مختلف ایسے، پھر جب اس آیت پر جائیں گے تو مفصل تفصیل کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تیسری جگہ جا کر۔ تو یہاں میرا کہنے کا مقصد تھا، بعض علماء کرام ایسے ہیں جو ان کو اتھوراج تو نہیں ہوتے، پورا انہوں نے دین کو سٹڈی تو نہیں کیا ہوتا، پورا نہیں پڑھا ہوتا، لیکن ایسے ہی وہ فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں ایک آیت کو دیکھ کر یا اس طرح سے۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ کا کام ہے جو کہ ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا ہے مسلمانوں میں۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ معنی کے حساب سے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، معنی بدل کر اپنی مرضی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسا کر لیتے ہیں، تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو ہے، اور ان کا حشر بھی پھر اسی دوزخ کے اندر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک لوگ اور ایسے اچھے عالم دین اور جو صحیح سالم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہمیں بتائیں، جس طرح اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کی عملی شکل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت جو ہے، جس طرح نماز پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا، لیکن نماز کیسے پڑھیں اس کے بارے میں تو معلوم ہے نہیں، پھر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہمیں وہ پوری گائیڈنس دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے کہ نماز میں رکوع بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے، اس رکن کے بعد ایسے جانا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو یہ سارا جو نماز کا مکمل جو اس کی جو ایکٹیویٹی ہے، پوری کی پورا عمل ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کو ہم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ جو حج کا دیا تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی واضح فرمایا تھا کہ آپ قرآن اور سنت، یہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ بس اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں قرآن و سنت پر پورا عمل کرا کے اس دنیا میں بھی کامیاب فرما اور آخرت میں بھی اپنے ہاں مقربین میں شامل فرما، آمین۔